بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں آپ نے مختلف قاریوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فاسق ہیں۔ بعض احادیث میں آپ نے ان کے لیے صاحب فتنہ کے الفاظ استعمال کیے، بلکہ بعض احادیث میں آپ نے ایسے قاریوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ تو اب اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ کون سے کام تھے یا وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایسے قاریوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کو قیامت کی نشانی قرار دیا، تو بنیادی طور پر ہمیں دو باتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قاریوں کی مذمت بیان کی۔ پہلی بات کہ وہ قاری صرف قرآن کے پڑھنے کی حد تک اکتفا کریں گے، ان کے گلے اور آواز خوبصورت ہوگی تو اپنے گلے سے خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن قرآن ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، وہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایسے قاریوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ لا یجاوز حناجرہم، کہ قرآن پاک ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترا ہوگا۔ بعض احادیث میں لا یجاوز تراقیہم، کہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے، خود ان کی زندگی میں قرآن پاک نظر نہیں آتا ہوگا۔ بعض احادیث میں آپ نے ایسے قاریوں کے لیے وَقُرَّا فَسَقَ، کہ فاسق قاری ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے قاری ہوں گے کہ جو قرآن پاک کے حافظ ہوں، بہت اچھے ہوں گے، عملی طور پر ان کی زندگی قرآن پاک کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگی۔ دوسری صفت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو نوحے اور گانے کے طرز کے ساتھ پڑھنا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن پاک کو عرب کے لہجوں اور ان کی آواز کے ساتھ پڑھا کرو، کہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت عرب لوگ کرتے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح تلاوت کیا کرو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ذکر ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ مختلف حضرات صحابہ بھی قرآن پاک کو بہت عمدگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ جن کے لہجے کی تلاوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، بلکہ ان سے کبھی کبھار آپ قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ تو ایک طرف حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو عرب کے لہجوں میں پڑھا کرو، دوسری طرف فرما دیا محبت والے لوگوں جس طرح یعنی اپنی غزلیں، محبت بھری غزلیں جس طرز کے ساتھ، جس لب و لہجے کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں، تم اس طرح قرآن نہ پڑھو۔ اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو یہود و نصارہ کے پڑھنے کی طرح نہ پڑھو، کہ وہ جب اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایک خاص طرز ہوتا ہے، تو تمہارے قرآن پاک پڑھنے کا لہجہ اور طریقہ ان کے لہجے اور طریقے کی طرح نہ ہو۔ مزید ایک ارشاد یہ فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح گانے اور نوحے کو پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح گویے مختلف گانے گاتے ہیں
یا کسی کی موت پر جب کوئی مرثیہ کلام پڑھا جاتا ہے تو جس طرز کے ساتھ وہ مرثیہ کلام یا گانا پڑھا جا رہا ہوگا، اس طرح میری امت کے لوگ قرآن پڑھیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی آپ نے دو صفات بیان کی، لا یجاوز حناجرہم، کہ قرآن پاک ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھا ہوگا، قرآن پاک ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوا ہوگا، قرآنی احکامات ان کی زندگی میں نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں فتنہ ہوگا، ان لوگوں کے دلوں میں بھی فتنہ ہوگا جو ان لوگوں کو پسند کریں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا درست طریقہ بھی بتا دیا کہ عرب کے لہجوں کے مطابق پڑھو، اور بعض لہجوں سے منع بھی کر دیا کہ اہل عشق و محبت کے لہجے میں نہ پڑھو، نمبر 2 اہل کتاب کے لہجے میں نہ پڑھو، نمبر 3 نوحہ اور گانے کے طرز پر بھی نہ پڑھو کہ صرف گلے کی حد تک تمہارے زبانوں پر قرآن ہو لیکن عملی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ اور ایسے لوگ وہ ہوں گے کہ جو خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ ان کو پسند کریں گے وہ بھی فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔